الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور وقال تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ یاسین ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ یہاں ماہانہ درس قرآن ہوا کرتا ہے اللہ کے فضل سے، اور آج اس ماہانہ درس قرآن کا جو موضوع ہے وہ ہے سفر آخرت کے مراحل۔ سفر آخرت کے مراحل میں پہلا مرحلہ موت ہے۔ زندگی کا یہ جو سلسلہ ہے 50-60 سال کی زندگی، اس کا اختتام موت پر ہوتا ہے، لیکن سفر آخرت کا آغاز موت سے ہوتا ہے۔ ایک اختتام ہے اور ایک آغاز ہے۔ اختتام ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک آزمائشی زندگی کا اختتام ہے۔ یہ آزمائشی زندگی کسی کو 60 سال کی دی ہے، کسی کو 70 سال کی، کسی کو 50 سال کی۔ چند لاکھ گھنٹے ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے آزمانے کے لیے، لیکن اس آزمائشی زندگی کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی، اس کا پہلا مرحلہ قبر ہے۔ قبر کے بعد ایک بہت طویل زندگی، برزخی زندگی ہے، برزخ کی زندگی۔
پھر اس کے بعد یوم القیامہ ہے، قیامت کے دن جس دن اٹھایا جانا ہے. پھر اس کے بعد حساب کتاب ہے، اور حساب کتاب کے بعد ایک اور مرحلہ ہے، اور وہ ہے جنت ہمیشہ ہمیش کی یا جہنم ہمیشہ ہمیش. تو یہ مختلف مراحل ہیں جس کا تذکرہ قرآن حکیم کرتا ہے. انشاءاللہ آج اسی موضوع پر بات کرنی ہے، اور مقصد بنیادی طور پر درس قرآن کا تذکیر ہے، یاد دہانی. قرآن حکیم میں سورہ علق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان یقیناً سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے، سرکشی کرتا ہے. اور رآہ استغنی، اور سرکش ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو مستغنی، نافرمانیاں کرتا ہے، کوئی پکڑتا ہی نہیں، کوئی حساب کتاب ہی نہیں. تو کون سی شے انسان کو درست کرتی ہے؟ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، تمہارے رب ہی کی طرف لوٹ کے جانا. تو ایمان بالآخرہ انسانی زندگی پر اثر انداز اس طرح سے ہوتا ہے کہ جتنا آخرت کا تذکرہ کیا جائے، موت کا تذکرہ کیا جائے، اور عمل درست ہو جائے. اگر عمل درست نہیں ہو رہا تو بہرحال یہ خوفناک بات ہے، خطرناک بات ہے کہ ہم ساری باتیں سن رہے ہوں، سمجھ بھی رہے ہوں، لیکن اس کی تیاری نہ کر رہے. تو دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آخرت کا یقین عطا فرمائے، اور یقین کے بعد اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو پہلی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیت نمبر 185 ہے سورہ آل عمران کی. اس میں 4 باتوں کا تذکرہ کیا گیا. پہلے وہ 4 باتیں سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ سورہ یاسین کا کچھ حصہ ہم پڑھ سکیں. ایک بڑی اہم حقیقت کی طرف اللہ پاک توجہ دلاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس موت کا ذائقہ چکھنے والی. آسان ترجمہ ہوگا ہر شخص کو موت آئی. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. دوسری حقیقت، تمہیں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن دیے جائیں گے. تیسری حقیقت، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، تو جو قیامت کے دن آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. چوتھی حقیقت، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان، متاع الغرور ہے، یعنی یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے نہیں. اب ان 4 باتوں پر اگر غور کرتے جائیں ایک ایک بات پر. سب سے پہلی بات، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا. تو یہ حقیقت اگر ہمارے ذہن میں رہے کہ موت کسی کی کسی وقت بھی آ سکتی ہے، پلس یہ ہے کہ موت ایسی حقیقت ہے کہ آج تک موت کا انکار کرنے والا کوئی پیدا نہیں. دنیا میں بہت سارے منکر ہیں نا، کافر جن کو ہم کہتے ہیں، جو خدا کا انکار کر رہے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، رسولوں کا انکار کرتے ہیں. لیکن آج تک کوئی ایسا ہے جس نے کہا موت نہیں آئے گی؟ موت تو آئے گی. اچھا موت آئے گی نمبر 1. دوسری ہے کہ موت نیکی سے بچ نہیں سکتے، یعنی جتنے نیک انسان ہو جائے، نیکی میں اعلیٰ ترین درجے پر پہنچ جائے، تب بھی موت آئے گی. اسی طرح نافرمانی کر کے انسان فرعون بن جائے، فرعون سے بڑا نافرمان کون ہو سکتا ہے؟ آمان بن جائے، نمرود بن جائے، خدائی کا دعوت کرنے والے، ان کو بھی موت آئی. تو نیکی میں انسان پیغمبروں تک پہنچ جائے، پیغمبری اللہ کی طرف سے مل جائے، کوئی اللہ کا ولی بن جائے، کوئی اللہ کا نبی، بہت اونچا درجہ حاصل ہو جائے، تب بھی بہرحال موت آئی. تو عقل مند آدمی کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی نفس کو پہچانے، یعنی نفس کی شرارتوں کو سمجھے، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے موت کے بعد آنے والی زندگی کی. یعنی عقل مند آدمی وہ ہے جو اس 50 60 60 70 سال کی زندگی کو امتحان گاہ سمجھ کر اصل اس دن کی تیاری کرے جو ہمیشہ آنے والا ہے. اس میں دوسری بات جو ہم نے سمجھی تھی، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اعمال کا بدلہ کہاں ملے گا؟ اچھا دنیا میں ملتا ہے نہیں ملتا؟ دنیا میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اعمال کا بدلہ ملتا ہے، مقافات عمل جس کو ہم کہتے ہیں. اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ پاک دنیا میں سکون عطا فرماتا ہے، تسکین عطا فرماتا ہے. حلال روزی کماتے ہیں تو
اولاد نیک ہوتی ہے دنیا میں سکون ملتا ہے. یہ ساری چیزیں نیک اولاد دنیا کی نعمت ہے یا نہیں؟ اور نیک اولاد کے لیے حلال روزی کھلائیں گے تو امید ہے نیک ہوگی. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریوارڈ تو ہے. بڑھاپے میں انسان اپنی اولاد کو دیکھ کر سکون حاصل کرے اور اس کو دیکھ کر ایک تسکین ہو, اس کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہو, یہ بہت بڑی چیز ہے. لیکن یہ ساری نعمتیں وہ ہیں کہ جس کا اصل بدلہ آخرت میں ملنے والا. تو وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تمہیں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن دیے جائیں گے. اور قیامت کے دن جو آگ سے بچا لیا گیا, یہ مجھول کا صیغہ ہے عربی زبان میں. جیسے انگلش میں پیسیفائز ہوتا ہے نا, ایسے عربی میں مجھول ہوتا ہے. یعنی جو آگ سے بچا لیا گیا, مطلب یہ ہے کہ آگ سے بچنا آپ کے بس کی بات نہیں. کون بچائے گا؟ جو اللہ تعالیٰ جس کو بچا لے. اور یہاں مجھول اس لیے بیان کیا گیا کہ جو آگ سے بچا لیا گیا, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا. یہاں پر بھی یہ آپ اپنی مرضی سے, اپنی طاقت سے, اپنی نیک اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہے. جو داخل کر دیا گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا اور جنت میں داخل ہو گیا, فقط فاز, وہ ہے کامیاب. اچھا ہمارا عام طور پر کامیابی کا معیار کیا ہے؟ سچ بتائیے گا دل سے. جب 40-50 سال کے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم کتنے کامیاب ہیں. کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر ہم کامیابی ناکامی کا معیار دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ہم نے ان 50 سالوں میں 60 سالوں میں اپنی پوری زندگی میں کتنا مال کمایا, پیسہ. دنیاوی اعتبار سے انسان کامیاب اس کو سمجھتا ہے کہ جو بہت پیسہ کما لے, کروڑ پتی ارب پتی ہو جائے, جس کے بنگلے ہوں, جس کی گاڑیاں ہوں, وہ بہت کامیاب آدمی. یا کامیابی کا ایک معیار ہے شہرت. اب حسن علی کو کتنی شہرت ملی آپ اچھی طرح جانتے ہیں. شہرت ہے نا 12. تو 12 شہرت کی بنیاد پر انسان کامیابی ناکامی کی بنیاد فیصلہ کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح بعض اوقات دنیا میں کوئی سٹیٹس ہوتا ہے, کوئی مرتبہ اور مقام جو انسان کو حاصل ہو جائے, اس بنیاد پر کامیابی. لیکن یاد رکھیے کامیابی ناکامی کا معیار وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا. ہو سکتا ہے کسی کے پاس پیسہ نہ ہو, 2 وقت کی روٹی نہ ہو صحیح طرح سے, شہرت نہ ہو, اس کو جانتا تک نہ ہو, لیکن اگر وہ ان 4 باتوں پر یعنی جو ایمان, عمل صالح, تواسب الحق, تواسب قرآن بیان کرتا پر عمل کر گیا تو کامیاب ہو گیا. اور بڑے سے بڑے فرعون, پیسہ جمع کرنے والے, اسٹیٹس والے, شہرت والے کا ناکام ہو جائیں گے. تو اللہ سے پہلی آیتوں مبارکہ کے حوالے سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہمیں موت کی تکلیف سے, موت کی جو شدت ہے اس سے محفوظ رکھے. موت تو بہرحال آئے گی, جب پیغمبروں پہ آئی تو مجھ پر آپ پر بھی آئے گی. البتہ موت کے لیے آسانی کی دعا کرنی چاہیے. اور کچھ ایسے اعمال ہیں جو موت کے وقت آسانی پیدا کرتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ موت کے وقت آسانی پیدا کرنے کے کچھ اعمال بھی, مثلا باوضو رہنا, پاک صاف اور باوضو رہنا, مسواک کر کے سنت ہے. باوضو رہنے سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت کے وقت آسانی فرمائے. نمبر 2, اللہ کا ذکر کرتے رہنا, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہر وقت کر رکھنا. اس کا امپیکٹ خاص طور پر آئے گا, نتیجہ نکلے گا موت کے وقت. اور خاص طور پر کلمہ طیبہ کا ورد جو لوگ کرتے ہیں, درود شریف کا ورد کرتے ہیں, امید یہ ہے کہ موت کے وقت کیا یاد آئے گا؟ موت کے وقت وہی بات یاد آئے گی جس کا اکثر و بیشتر آپ عمل کیا کرتے تھے. اگر کلمہ طیبہ پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ تو امید ہے موت کے وقت کلمہ طیبہ آئے گا. اور جس کا دل دنیا میں پھنسا ہوا, جس نے دنیا کمائی, مال کمایا, اولاد کو بلائے گا بھی اگر مرتے وقت تو بتائے گا کیا بتائے گا؟ فلاں بینک میں کتنا پیسہ ہے, کس سے پیسے لینے, کس سے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر بھی موت کا وقت آیا تھا, یاد آیا قرآن میں آتا ہے, اذ حضر یعقوب الموت, جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بچوں سے کیا پوچھا؟ اے میرے بچوں, کس کی عبادت کرو گے؟ میرے مرنے کے بعد تمہارا معبود کون ہوگا؟ تو جواب دیا ان کے بچوں نے, نعبد الہک و الہ آبا, ہم آپ کے اور آپ کے جو آباء و اجداد تھے, ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق وغیرہ, ان کے معبود کی عبادت کریں. تو نیک آدمی پر جب موت کا وقت آتا ہے تو اپنے بچوں کو کیا نصیحت کرتا ہے؟ یہی کیفیت قرآن حکیم میں حضرت لقمان کی بھی بیان ہوئی. لقمان کا تذکرہ کرتا ہے قرآن, اور سورہ لقمان موجود ہے قرآن حکیم میں. جب وہ اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے تو کیا نصیحت کی انہوں نے؟ یا بنیا لا تشرک باللہ, اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. تو فرق محسوس کر لیجئے کہ نیک آدمی جب دنیا سے جاتا ہے
تو نصیحتیں وصیتیں کرتا ہے، اللہ رسول کی، آخرت کی اور دین کی باتیں بتا رہا ہوتا ہے. اور دنیا دار جب جا رہا ہوتا ہے تو بینک بیلنس بنا رہا. ایک ایسا خفیہ بینک بیلنس بھی ہے جو کسی کو نہیں پتا، وہ بھی بالآخر بتا دیتا ہے نا، سب کو ساری سیکرٹس بتا کے جاتا ہے. اگر آپ کو بتا دیا جائے 5 منٹ میں آپ کی موت آنے والی ہے تو سب سے پہلے پن کوڈ کس کو بتائیں گے؟ پن کوڈ ہوتا ہے اے ٹی ایم کا، ہوتا ہے فلاں کا، ہوتا ہے. سب سے سیکرٹ پن کوڈ بھی بیگم کو کم از کم بتا کے چلے جائیں گے، یا چیک بک کہاں رکھی ہوئی، کس سے کتنے لینا ہے. تو یہ فرق آپ محسوس کر سکتے ہیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. جس نے دنیا کمائی، دنیا میں دل پھنسایا، وہ وہی چیزیں بتا رہا ہوگا، اور جس نے آخرت کی فکر کی، جس نے آخرت کی تیاری کی، وہ بات بتا رہا ہوگا. بہرحال اللہ سے دعا بھی کرتے رہے ساتھ ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں موت کی تیاری کرتے ہوئے اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اب آئیے سورہ یاسین کی جو چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی. دوسرا مرحلہ موت کے بعد قبر ہے. قبر کے بھی کچھ تذکرہ کر لیتے ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ملتا ہے کہ جب بھی آپ قبرستان سے گزرتے ہو، قبر کو دیکھتے تو زار و قطار رویا کرتے. تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آپ تذکرہ بہت سارے ہوتے ہیں آپ کے سامنے، لیکن جب قبر کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ زیادہ روتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ تو سیدنا عثمان نے فرمایا کہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ پہلا مرحلہ ہے موت کے بعد، اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو سارے معاملات آسان چلتے ہیں. لہذا ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کی قبر پہ موجود تھے، اور جب آپ نے ان کو دفنا دیا تو اپنے صحابہ کرام سے کہا، ارشاد فرمایا اپنے بھائی کے لیے استقامت کی دعا کرو. استقامت کی دعا سے کیا مراد ہے؟ پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اب منکر نکیر آئیں گے، یعنی قبر میں 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں جن کا نام منکر، اور وہ کوئسچننگ سوالات کریں گے. اب یہ حدیث میں ہے، لہذا تفصیل سننے کی ضرورت ہے. اور سوالات کتنے کریں گے؟ قبر میں کتنے سوال پوچھے جائیں گے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کو یہ سوالات بتائیں؟ سوچنے کی بات ہے. بچوں کو بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، لیکن قبر کے سوالات، قبر تو ابھی بہت دور ہے نا، ابھی تو قبر کا تذکرہ ہی نہیں. قبر تو جب مریں گے جب دیکھا جائے گا. تو بہرحال قبر ایسی سامنے موجود ہے جیسے کہ وہ روزانہ رات کو ندا لگاتی، ندا آواز لگاتی، روزانہ بلاتی ہے اپنے مرنے والوں کی جس جگہ اس نے دفنانا ہے. اور قبر کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 سوالات ہیں جو قبر میں پوچھے جائیں گے. تو اس کا تذکرہ بھی کر لیجئے، اپنے بچوں کو بھی بتائیے اور اس کا جواب بھی بتائیے. پہلا سوال کیا ہے قبر کا؟ پہلا سوال ہوگا من ربک، من کون، ربک تمہارا رب، کون ہے تمہارا رب؟ اس کا جواب کیا ہے؟ سمپل، اللہ ربی، سیدھا سیدھا جواب ہے. لیکن یہ جواب آئے گا کس کی زبان پر؟ ابھی تو بڑا آسان ہے نا، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے. لیکن قبر میں سوال جواب کے دوران زبان پر صرف اس کے آئے گا جس نے پوری زندگی اللہ کو رب مانا، اور رب مان کر اس کی بندگی کی، اس کی اطاعت کی، اس کی فرما برداری کی، اور اس کے احکامات پر عمل کرتا رہا. اس کی زبان پر آئے گا اللہ ربی. ایسے نہیں آ جائے گا کسی کی زبان پر. جس نے رب کو رب مانا ہی نہیں، نافرمانی کرتا رہا، اس کی زبان پر اللہ ربی نہیں آئے گا. دوسرا سوال ما دینو کا، دوسرا سوال کیا ہوگا؟ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ بڑا آسان سا جواب ہے، میرا دین اسلام ہے، الاسلام دینی. لیکن اسلام کو اسلام مان کر، دین مان کر تمام احکامات اسلام کے مطابق چلائے پوری زندگی، تب یہ جواب آئے گا. اسلام کو اسلام مانا، دین کو مانا نا پھر. اور تیسرا سوال ہوگا من نبیو کا، تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے تمہارے نبی کا؟ محمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی تو بڑا آسان ہو رہا ہے نا جواب دینا، الحمدللہ، بڑی اچھی بات ہے. لیکن قبر میں کب آئے گا یہ جواب؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی نبی مان کر ان کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا، ان کی اطاعت کی، ان کی فرما برداری کی، ان کی اتباع کی، ان سے محبت کی، محبت کا حق ادا کیا، ان کی زبان پر آئے گا محمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال ایک اور حدیث آتی ہے بڑی لرزا دینے والی ہے، وہ سنا کر پھر آنا سورہ یاسین پر. جب مردے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو جو زمین ہے، یعنی جو قبر کی جگہ ہے جس کو قبر کہتے ہیں، جو زمین، وہ زمین کہتی ہے اے اللہ کے پسندیدہ بندے، تو زمین کے اوپر چلنے والوں میں مجھے سب سے زیادہ پسند تھا.
ایک ہے نا زمین کا پیٹ، ایک پیٹ ہے، ایک پیٹ ہے. تو ابھی ہم اس کی پیٹ پہ چل رہے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ تو زمین پر چلنے والوں پر سب سے زیادہ مجھے عزیز تھا، اور آج جب تو میرے پاس آیا مہمان بن کر، نا مہمان ہی ہوتا ہے نا انسان، تو اب میں تجھے بتاؤں گی کہ میں تیرا کتنا اکرام کرتا ہوں. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ قبر حد نگاہ تک کھول دی جاتی ہے، یعنی چوڑی کر دی جاتی ہے حد نگاہ، اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے. یہ بات بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آتی ہے کہ قبر کو گڑھا نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی. تو اب ہم اپنے اعمال جب لے کر جائیں گے قبر میں، تو وہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی بن جائے گی انشاءاللہ. اور خدا نہ خواستہ بدعمالیاں لے کر گئے. کون سی صورت ایسی ہے کہ جو انسان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا؟ کون سی صورت بتاؤ؟ 30 آیات ہیں اس میں، روزانہ رات کو پڑھنے والی صورت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے. سجاد بھائی کا جواب درست ہے. سورہ ملک. تو زبانی یاد بھی کیجئے اور خود پڑھتے بھی رہیں جتنا ہو سکے. رات گئے پڑھ لیں، رات کے آخری پہر میں پڑھ لیں. اور فجر کے بعد کون سی صورت پڑھنی چاہیے؟ یاسین، تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے. سورہ ملک، سورہ واقعہ، یہ تو بڑی زبردست صورتیں ہیں قرآن حکیم کی. زبانی یاد کر لیں تو کیا ہی بات ہے. حافظ صاحب تو روزانہ پڑھتے ہوں گے الحمدللہ. الحمدللہ بولے. تو ان کے لیے تو مسئلہ یاد ہے نا ان کو. تو ہمیں یاد نہیں ہے تو یاد کرنے کی کوشش کریں، ورنہ دیکھ کے پڑھ لیں. بہرحال سورہ یاسین صبح کے وقت روزی میں برکت کے لیے، زندگی میں برکت کے لیے، حفاظت کے لیے بے شمار فضائل آتے ہیں. اور قلب القرآن میں اس کو کہا گیا. اور سورہ ملک کی 30 آیات کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یہ انسان کو قبر عذاب کے قبر سے بچائے گی. جو عذاب قبر ہے اس سے محفوظ رکھنے والی صورت. یہ بات بچوں کو بتانی چاہیے نہیں بتانی چاہیے؟ کچھ عذاب قبر سے ڈرانا بھی چاہیے نہیں ڈرانا چاہیے؟ لوگ بولتے ہیں بچوں کو نہیں ڈراؤ، کام ہوگا بچے ڈر جائیں گے. بھائی بچوں کو ڈرنا چاہیے اللہ سے، اللہ کے عذاب سے. جہنم کے عذاب سے ڈرانا ہی تو اصل ڈرانا ہے. ڈراوا یہی ہے نا تاکہ برائی سے بچے، نافرمانی سے بچے. تو بہرحال پاک صاف رہنے والے، طہارت و پاکیزگی کا اہتمام کرنے والے، باوضو رہنے والے انشاءاللہ موت کے وقت موت کی سختی سے محفوظ رکھیں گے. مسلسل سورہ ملک و سورہ واقعہ پڑھنے والے عذاب قبر سے اللہ پاک ان کو محفوظ فرمائے گا انشاءاللہ. اب آئیے ذرا سورہ یاسین کی چند آیات پڑھ لیتے ہیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. جب سور میں پھونکا جائے گا. اگلا مرحلہ کون سا ہے قبر کے بعد؟ قبر کے بعد برزخی زندگی کتنے سال کی ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن ایک مرحلہ ضرور آئے گا جس میں تمام کے لوگوں کو قبر سے نکالا جائے گا. یہ اس کیفیت کا تذکرہ ہے. اور اس سے پہلے سور پھونکا جائے گا. سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ سور پھونکنے کی کیفیت کیا ہے. سور کہتے کسے؟ کوئی بگل ٹائپ چیز ہے، بگل، اور اس کے اندر پھونکا جائے تو آواز پیدا ہوتی ہے. اور کون سے فرشتے ہیں جو اپنا منہ وہاں پر رکھ کے بیٹھے ہوئے؟ ان کا نام ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام. اور حدیث میں الفاظ ہیں وہ بالکل تیار بیٹھے ہیں، بالکل ریڈی کہ جب اللہ کا حکم آئے اور سور پھونکے. گویا ان کے لیے ٹائم فیکٹر اتنا نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں ابھی تو قیامت بہت دور ہے، ہزاروں سال. ان کے لیے تو وہ تو ریڈی ہیں، اور وہ ایسے ریڈی ہیں کہ بس اب حکم آیا اور پھونکنے کے لیے تیار. جب وہ سور پھونکیں گے یا سور میں پھونکیں گے تو آواز پیدا ہوگی. آواز فریکوینسی بہت زیادہ ہوگی اس ساؤنڈ کی، اور اس سے زلزلہ آ جائے گا. زلزلہ، زلزلے کے نام سے کون سی سورت ذہن میں آئی؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. یہ آیات جب پڑھتے تھے نا صحابہ کرام تو لرزتے تھے، ان پر لرزہ کا طاری ہو جاتا تھا، ان کو کیفیت کا اندازہ ہوتا تھا کہ بات کیا بیان ہو رہی ہے. بہرحال ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم، جو قیامت کا زلزلہ ہے بڑی زبردست ہے. لہذا 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو ایک خوفناک قسم کا زلزلہ آ جائے گا، زلزلہ ارتعاش، اور اس کی وجہ سے تباہی آئے گی، خوفناک تباہی. لیکن اس کی وجہ سے موت نہیں آئے گی، تباہی آئے گی. لوگ بھاگیں گے، ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے. کچھ عرصے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، پھر تمام لوگوں پر موت داری.
پھر تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، کتنے عرصے بعد اللہ جانتا ہے، وہ تمام لوگ اٹھنا شروع ہوں گے اپنی اپنی قبروں سے جہاں جہاں موجود ہوں گے۔ اس کا تذکرہ سورہ یاسین میں ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا تو سب اپنے اپنے اجداد سے تیزی کے ساتھ نکلتے ہوئے دوڑتے ہوئے اپنے رب کی طرف آئیں گے۔ کون سی جگہ ہوگی؟ جہاں پر یہ اسمبلی لگنی ہے، گرینڈ اسمبلی۔ ہر سال 9 ذوالحجہ کو وہاں لوگ جمع ہوئے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، تو پوری دنیا سے لوگ آتے اور ایک ہی جیسا لباس پہن کر جمع ہو جاتے۔ کون سا میدان ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جمع ہوتے۔ الحمدللہ، اللہ پاک ہم سب کو بھی لے کے جائے بار بار، آمین۔ لیکن یہ حج جو ہے بیسیکلی یہ ریہرسل ہے قیامت کے دن۔ وہ 30-40 لاکھ ہوتے ہیں، وہ ارب انسان ہوں گے جن سب کو جمع کر دیا جائے۔ انتہائی سخت دن ہوگا، اس کی تفسیر بھی احادیث میں آتی ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، جنہوں نے اس دن کی تیاری نہیں کی وہ کہیں گے کس نے ہمیں اٹھایا ہمارے مرکز سے؟ ان کو جواب دیا جائے گا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے اور تمام رسولوں نے سچ کہا تھا۔ گویا بنیادی چیز جو اسلام سے ہمیں ملتی ہے وہ بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید، پھر عقیدہ رسالت، اور تیسرا عقیدہ آخرت۔ تمام پیغمبروں نے اس دن کا وعدہ کیا تھا کہ یہ دن آ کے رہے گا، تو فرمایا جائے گا یہ وہ ہے جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے اور یہ دن آئے گا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، بس وہ ایک تیز آواز ہوگی، چنگھاڑ ہوگی، خوفناک آواز ہوگی، بس وہ سارے کے سارے ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے۔ پھر مجہول کا صیغہ آ گیا، محضرون، حاضر کر دیے جائیں گے، وہ جمع کر دیے جائیں گے۔ اب اس میں بہت سارے لوگ تو شوق سے آئیں گے، قیامت کا دن ان کا انتظار ہی تھا کہ قیامت کا دن آئے، اور بہت سارے لوگ ان کے لیے حیرت انگیز چیز ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا، اور کوئی وہاں جانا نہیں چاہے گا، بالکل اس کیفیت کے ساتھ جیسے جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے، کہ دیکھا ہے کبھی ذبیحہ جب لے کے جاتا ہے تو وہ جانا نہیں چاہتا، پھر کیسے لے کے جاتا ہے؟ کھینچ کے، زبردستی۔ تو حدیث میں یہی الفاظ آتے ہیں کہ بعض لوگوں کو انتہائی اکرام کے ساتھ اس میدان میں جمع کیا جائے گا، عزت اور احترام کے ساتھ، اور بعض لوگوں کو بہت سختی کے ساتھ وہاں جمع کیا جائے گا، اور سختی کی کیفیت یہ آئی ہے کہ زمین انگارے کی طرح ہوگی، انگارہ، اور اس کو زمین پر ان کو لٹا کر چہرے کے بل، چہرہ ان کا زمین پر لگ رہا ہوگا، زور سے کھینچا جائے گا، تو لتھڑتے ہوئے جس طرح سخت کیفیت میں گزرتے ہوئے جائیں گے، لیکن جائیں گے بہرحال حاضر ہو گے۔ بعض لوگوں کو ہاتھ پر باندھ کر حاضر کر دیا جائے گا، بعض لوگ ریڈ کارپیٹ ان کو وہاں پر حاضر کیا جائے گا جو اللہ والے ہوں گے، بہرحال حاضر ضرور کیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آج کے دن تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم بدلے میں وہی کچھ دیے جاؤ گے جو تم عمل کر کے لائے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا یہ سورت روزانہ پڑھنے کی ہے، روزانہ جب یہ آیت مبارکہ صبح پڑھ لی جائیں کہ ہم کو بدلے میں وہی کچھ دیا جائے گا جو ہم عمل کر کے لائیں، تو سارا فوکس کس پہ ہوگا؟ 24 گھنٹے میں فوکس ہوگا عمل پر، اور عمل میں بھی نیک اعمال پر۔ اعمال تو بہت سارے ہیں، لیکن اعمال میں وہ اعمال جو زیادہ سے زیادہ ریوارڈ دے، زیادہ سے زیادہ بدلہ عطا کرے۔ لہذا قیامت کے دن سوالات کے اعتبار سے بھی نوٹ کر لیجئے، 5 سوالات کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو بتانے چاہیے۔ یہ سوالات حدیث میں آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5، ابن آدم کے قدم قیامت کے دن بارگاہ خدا بندی سے ہل نہ سکیں گے یہاں تک کہ ان سے 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ اب ابن آدم کا تذکرہ ہے، یعنی تمام انسانوں سے سوال ہوگا۔ پہلا سوال ہوگا بیریا ٹاؤن میں کتنے پلاٹ بنائے، ٹی ایچ اے میں کتنے پلاٹ بنائے، دنیا میں کتنا مال کمایا۔ یہ سارے سوالات عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کیے جائیں گے۔ بہرحال پہلا سوال جو نماز سے متعلق کیا جاتا ہے نا، وہ اعمال کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر 5 سوالات کا تذکرہ ہے میدان حشر میں۔
پہلا سوال ہوگا امالی عن عمرہ فیما افنا، عمر کہاں فنا کر کے آئے؟ عمر کا کتنا حصہ؟ کوئی 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی۔ پاکستانیوں کی ایوریج ایج کتنی ہے؟ امریکنز کی پتہ ہے آپ کو کتنی ہے؟ امریکنز کی ایوریج ایج 90 ایئر ہے، 90۔ 60 سال کی عمر میں تو شادی کرتے ہو، ہمارے یہاں 60 سال کی عمر میں ریٹائر کرتے ہیں، فرق ہے نا۔ مطلب صحیح معلوم ہے شادی شدہ زندگی جو گزارتے ہیں وہ 65 سال 70 سال کا لوگ آرام سے اب شادی کر لینی چاہیے، ہمارے یہاں 60 سال میں ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایوریج ایج کا بڑا فیکٹر ہوتا ہے، کیونکہ 80-90 سال ہے اور پاکستانیوں کی 66 سال، 65 سال اور 66 سال۔ ان کو ذرا آورز میں تقسیم کر سکتے ہیں ہم، کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ کیلکولیٹ کریں نا اگر، تو تقریباً 15 لاکھ گھنٹے بنتے ہیں تقریباً، جن میں کتنے ہم گزارتے ہیں سو کر، کتنے ہم بے شمار کام کر کے گزارتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں۔ وہ ہمارے پاس جو بہترین وقت ہوتا ہے وہ جوانی کا وقت ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کمائی جا سکتی ہے۔ لہذا دوسرا سوال جوانی سے متعلق ہی ہوگا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، جوانی کہاں لگائی، کس کام میں لگائی؟ جب طاقت تھی نا جسم میں، دماغ تھا، طاقت تھی، زیادہ محنت کر سکتے تھے، اس کو کیا کیا؟ خاص طور پر دین سے متعلق کیا کیا؟ دین مغلوب تھا تو تم نے کتنا دین سیکھا، کتنا سکھایا، کتنی دین کی تبلیغ کی، جہاد کیا اللہ کے راہ میں، اس کے بارے میں جواب دو۔ عام طور پر جوانیاں کس کام میں لگتی ہیں؟ ٹین ایجز کے بعد زیادہ تر صلاحیتیں لگتی ہیں علم حاصل کرنے میں، ٹیکنالوجی میں، انجینئر بننے میں۔ انجینئر بنتے بنتے کتنے سال ہوگا؟ 20-22 سال کا انجینئر ہوگا، پھر کیا کرتا ہے انجینئر؟ انجینئر بن جائے تو جاب مل جائے، پھر وہ جاب کرنے لگتا ہے، جاب میں صبح سے شام تک لگا رہتا ہے۔ پھر جاب کے بعد شادی کرنی ہوتی ہے، شادی کے بعد شادی شدہ زندگی گزارتا ہے، پھر اس کے بعد گھر بنانا ہوتا ہے۔ تو گویا سارا کا سارا فوکس، ساری محنتیں، ساری توانائیاں، سارے شوق، ساری خوشیاں، سارے غم دنیا کے گرد ہیں۔ اور اکثر و بیشتر جوانی میں انسان اللہ کو، رسول کو، آخرت کو بھولا ہوا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر، اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ جوانی میں بہت سو کو ہدایت دے بھی دیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ کیا خیر، میچز آ رہے تھے، کتنے لوگ مسجد سے غائب تھے؟ ختم ہو گیا، چل رہا ہے ابھی؟ پاکستان ہار گیا، فائنل کب ہے؟ آج۔ سبحان اللہ، پاکستان ہوتا تو شاید نہ آتے، الحمدللہ آپ ضرور آتے ہیں۔ بہرحال ایک یہ کیا کہتے ہیں، کیا گہما گہمی ہے، ایک بڑی تعداد۔ ہم نے درس قرآن کروایا اپنے یو آئی ٹی میں، 50-60 لوگ بیٹھے، وہ بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پکڑ کے لا رہے ہیں، بھائی درس ہو رہا، آ جاؤ۔ اور ایک بہت بڑی سی اسکرین لگا کر ایک کیا کہلاتا فارم ہاؤس میں 1600 روپے لیے، 1600 روپے، اس میں کھانا بھی دیا ایک، اور بھرا ہوا فل 500-600 کے قریب نوجوان بچے بچیاں جمع ہو رہے ہیں وہاں پر، اور سیمی فائنل چل رہا ہے پاکستان کا، آؤٹنگ بھی چل رہی ہے، پیسے پہ بھی، یہ ہے تماشا۔ اور الحمدللہ ہار گیا، مجھے تو بہت خوشی ہوئی، لیکن بہتوں کو برا لگا کہ یار آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اتنا بڑا سٹا لگ رہا تھا، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے۔ ہم تو میچ دیکھ رہے ہیں نا، دبئی میں کرواتے کیوں ہیں یہ میچز؟ دبئی جو ہے دنیا کا سب سے زیادہ سٹے بازوں کی جگہ ہے، سٹے باز، ان کا بزنس ہے نا، وہ تو اس کو سٹا تھوڑی کہتے ہیں، تو بزنس کہتے ہیں۔ کروڑوں روپے کا بزنس ایسے چل رہا ہے کہ ایک بال پر۔ شاہد خان آفریدی سب سے زیادہ مہنگا ترین بالر بیٹسمین تھا، جس پر سب سے زیادہ سٹا لگتا تھا اور سب سے زیادہ غیر یقینی تھا، سب کو مرواتا تھا۔ لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ سلسلہ ختم ہوا، لیکن وقت کتنا ضائع ہوا۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھا آپ نے، مطلب میں اپنی بات بھی کہوں، اگر میرے گھر ٹی وی ہوتا ہے تو میں ٹی وی میں میچ دیکھ رہا ہوں، بہت مشکل ہوتا ہے روکنا اپنے آپ کو ان چیزوں سے۔ تو وقت ضائع کرنا جوانی میں ٹی وی کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، یہ جو فیس بک پر کیا کچھ چل رہا ہے نا، واٹس ایپ پہ کیا کچھ چل رہا ہے، ڈرامے چل رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے ڈرامہ، پھر بھی دیکھ رہے بیٹھے، فلمیں چل رہی ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ، کتنا وقت ضائع کرتے ہیں جوانی میں۔ حاصل کیا ہوتا ہے؟ کچھ سیکھنے والی بات، چلو سیکھو، چلو۔ بہرحال تیسرا سوال ہوگا، مال کہاں سے کمائے؟ مال کمانا بہرحال ضروری ہے، پیسہ کمانا ضروری ہے، عزت کے ساتھ حلال روزی کمانا، لیکن سورس آف انکم اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے کوشچن، کہ اگر میرا ذریعہ آمدنی حرام کا ہے، خدا نہ خواستہ، عبادات قبول نہیں ہوتی۔
صدقہ خیرات کر رہا ہے انسان، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، سورس آف انکم حرام ہے۔ آج معاشرے میں اس طرح توجہ دلائی جاتی ہے، مساجد میں اکثر و بیشتر ان باتوں کی طرف توجہ ہوتی ہے، جبکہ ہر جمعے کی نماز میں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے خدا کے واسطے اپنا مال حرام کا نہیں کماؤ، خدا کے واسطے سود سے بچاؤ، اپنے آپ کو رشوت سے بچاؤ، حرام خوری سے بچاؤ۔ کسی بھی طرح کی حرام خوری جو ہے یہ عبادات کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، پیسہ حلال کا ہونا چاہیے۔ لیکن مسجدوں میں کچھ اور ہی باتیں چل رہی، کچھ کرتے ہیں لوگ توجہ دلا، جو زیادہ توجہ دلاتے ہیں لوگ، کمیٹی ان کو توجہ دلا دیتی ہے۔ راجا بھائی ایک مسجد میں، ڈیفینس کی مسجد میں، سچا واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ایک صاحب بڑے جوشیلے خطاب کرنے والے اللہ والے تھے، انہوں نے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو خدا کا واسطہ دے کر بتایا، خدا کے واسطے اپنی عورتوں کو پردہ کرواؤ، پردہ کروانا تمہاری ذمہ داری ہے، جیسے نماز پڑھنا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری عورتیں اگر پردہ نہیں کر رہی تو پکڑے جاؤ گے قیامت میں۔ ساری آیات سنا دی انہوں نے، آیات اور حدیث۔ دیوس وہ شخص ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی عورتیں نامحرم مردوں میں دلچسپیاں لے رہی ہوں اور اس کو پرواہ کوئی نہ ہو۔ یہ آیات اور حدیث سنائی تو شام کو کمیٹی بیٹھ گئی۔ اس لیے مولوی صاحب کے لیے یار یہ تو زیادہ ایکسٹریمسٹ نظر آتے ہیں، اور ان کو ایسا کرو کسی اور مسجد میں، اور شام تک ان کو فارغ کر دیا کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں بڑی سخت باتیں کرتے ہیں یار، ڈیفینس کا ایریا ہے، کون یہاں پردہ کرتا ہے، کون؟ آپ تو براہ راست لوگوں کو براہ راست بتا رہے ہیں کہ تمہاری عورتیں اگر یہ کر رہی ہیں تو تم دیوس ہو۔ بھائی حدیث سنا رہے ہیں، مطلب اپنی طرف سے تھوڑی سنا رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نا، تو بڑی سخت لگی حدیث ان کو۔ انہوں نے سود پر ذرا بیان تو کر کے دیکھیے، آپ سیٹ بیٹھا ہو بڑا سیٹ، اس کو ڈرائیں ذرا کہ سود کھا رہے ہو، یہ تم صدقہ خیرات کر رہے ہو، مسجد میں کچھ قبول نہیں ہوگا، تو مسجد والا صدقہ خیرات تو بند ہوگا، مولوی صاحب بھی چلے۔ تو آج کے دور میں اس طرف توجہ دلانا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں بھی جواب دو۔ اچھا اس طرف بھی توجہ ہوتی ہے خرچ کہاں کیا۔ عام طور پر اخراجات، اسراف و تبذیر ہم کرتے کب ہیں؟ کب پتہ چلتا ہے کہ اچھا بڑا مال ہے بھائی، ہے راجا بھائی؟ سارا ایکسپوز ہو جاتا ہے، جتنی دینداری ہے سب ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ برا نہیں منائیے گا، ابھی پچھلے دنوں کا واقعہ ہے، ہمارے جاننے والے دیندار لوگ، ان کی عورتوں کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا بغیر پردے کا۔ اب ایسی دینداری ہے، ذرا بات سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ ان کی وائف بھی پردہ کرتی، بیٹیاں، بھابیاں، بچیاں سب پردہ کرنے والے الحمدللہ۔ انہوں نے بلایا ولیمے میں، عامر بھائی آپ تشریف لائیے گا، میں تو ضرور آؤں گا ولیمے میں، بہت ضرور آتا ہوں بھائی، ایک ہی دعوت تو رہ گئی ہے۔ میں بیوی بھی بچوں بھی سب کو تیار کیا، بھائی فلاں صاحب کیا ولیمہ۔ جیسے وہاں پہنچے تو وہاں مکس کیا دیں، اور وہ صاحب ویلکم کرنے کے لیے اتنی بڑی داڑھی والے ماشاءاللہ نمازی پرہیزگار، ویلکم کرنے کے لیے گیٹ پہ کھڑے ہوئے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے بتاؤں کچھ اور؟ وہیں سے گاڑی گھمائی، واپس جانے میں ارے عامر بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ اب کیا جواب دوں، کیا کہاں جا رہے ہیں؟ سب کے سامنے کیا بات کی جائے؟ گھر میں آ کے دال روٹی کھا لی۔ بچے بھی کہہ رہے ہیں یار جانا نہیں چاہیے تھا کہ آپ کو یہ سب سارے معاملہ، بھائی مجبوری ہے ہماری۔ آپ خود بتائیے کہ آپ دینداری کا اگر ہے، دینداری کا ایک اصول پردہ نہیں ہے کیا؟ اور ہم تو آپ کو دیندار سمجھ کے آپ کے گھر آئے، آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ، آپ کے گھر میں آپ کی عورتیں پردہ کرتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پردہ کرتی نہ ہو، آپ کو پتا ہو یہ لوگ پردہ نہیں کرتے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے نہ جائے، آپ کو پتا ہے کہ یہ پردے دار لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، ان کے گھر جانا چاہیے۔ اس پورے یقین کے ساتھ جب میں گیا وہاں پر تو یہ کیفیت ہے، پتہ ہی چلا کہ پردہ کرنا اور کروانا آسان کام نہیں ہے۔ اور شادی کے موقع پر کس کی چلتی ہے راجا بھائی، کس کی چلتی ہے؟ اکثر و بیشتر خواتین کی، اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے ایسے لوگ ہیں الحمدللہ جن کی خواتین کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتے ہیں الحمدللہ، تو پھر ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ ذہن خواتین کا بنایا ہی نہیں، زبردستی برقع پہنا کے پردہ بنتا، وہ تو ایکسپوز ہو گئی سارا سارا۔ تو مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، مہندی پر، مائیوں پر، اسراف پر، تبذیر پر۔ ہمارے محلے میں ایک شادی ہوئی، 50,000 روپے کی انہوں نے وہ فائرنگ کی تھی، کیا کہلاتی ہے وہ، فائر ورکس، اور بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ 50,000 روپے کی۔ صبح جب دیکھا بچوں نے وہ جو کیا ہوتے دھماکے نہیں کرتے پٹاخے، ایک ایک کتنا مہنگا ہے۔ ساری رات جاتے وقت بھی پورے محلے والوں کو جگایا، اور جب واپس بارات تشریف لائی 1-1:30 بجے رات کو تو پتہ چلا بارات آ گئی۔ کیسے پتہ چلا؟ پورے محلے کو جگایا بھی وہ الگ، اور جو 50,000 روپے کی انہوں نے، یہ پیسہ اس کے بارے میں جواب نہیں دینا۔
اپنا اسٹیٹس سمبل بتانے کے لیے لوگ فائرنگ بھی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بہرحال پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جواب دو۔ ایک ایک پیسہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا، اے عبد الرحمن تم ان مسکین اور فقراء کے مقابلے میں 500 سال بعد جنت میں داخل ہوگے۔ فقراء وہ ہیں جن کو گھر میں کچھ تھا ہی نہیں، اور حضور نے فرمایا اے اللہ تو میرا حساب کتاب فقراء کے ساتھ کر، الفقر فقری، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو حساب کی بات۔ عبد الرحمن کے بعد اتنی دولت تھی کہ حضور نے فرمایا داخل ہو گئے، لیکن ان کے مقابلے میں 500 سال بعد۔ ایک ایک پیسے کا جواب دینا، تو پیسہ امانت ہے، امانت ہے، اس کا جواب دینا۔ آخری سوال ہوگا وہ علم جو حاصل ہوا اس پر کتنا عمل کیا۔ ان 5 سوالات کی تیاری کر لیجیے، بس زندگی کو اللہ رسول کے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، حلال روزی کمانے کی کوشش کریں، اس کو صحیح جگہ، صحیح بہترین جگہ کیا ہے پیسہ کمانے، پیسہ جو آپ کے پاس ہے سب سے بہترین جگہ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں اللہ کا حق کیا، اللہ کے دین کے غلبے کی جو محنت ہو رہی ہے تو پیسہ لگا، اور حقوق العباد میں پوری تفصیل رب کائنات نے بتا دی تمہارے پیسے کا سب سے بہترین حقدار کون ہے۔ سب سے پہلے تمہارے رشتے دار، بیوی بچے۔ یہ جو پیسہ ہم بیوی بچوں کو کھلاتے نا حلال نوالا، اس پر اجر ملے گا، یہ صدقہ ہے۔ اب ہم صدقہ کسے سمجھتے ہیں؟ غریبوں کو دیتے ہیں۔ جو بیوی کو نوالا کھلا رہے ہیں حلال، اس پر اللہ پاک اجر عطا فرمائے۔ اسی طرح ماں باپ کی خدمت کے لیے پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، رشتہ داروں کے اندر کوئی غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، بیوائیں ہیں، ان کو پیسہ دیا جا رہا ہے، یہ ہے بہترین۔ یا اللہ کا گھر ہے، سب سے بڑی بات، اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں جو پیسہ لگتا ہے اس کا بدلہ کون دے گا؟ جس کا گھر ہے، جس کا گھر ہے وہ بدلہ دے گا۔ کیسا بدلہ دے گا؟ شاندار بدلہ، اپنی شان کے مطابق جس نے اس کے گھر کی خدمت کی، اس کے اخراجات پورے کیے، اس میں دلچسپی لی، وہ اپنے شان کے مطابق بدلہ عطا کرتا۔ تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں ان 5 باتوں کی تیاری کرنے کی توفیق دے، اور یہ درس قرآن بنیادی طور پر انہی باتوں کا تذکرہ۔ کون کون سی 5 باتیں ارسلان کی؟ پہلی، عبد الصمد بتا دیں گے، دیکھیے گا، ان عمری فیما افنا، عمر کہاں لگائی؟ دوسرا سوال، ان شبابی فیما ابلا، یہ کالی داڑھی جب تھی تمہاری، جب توانا تھے، طاقتور تھے، تب کیا کیا؟ اور تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا، سورس آف انکم، اور کہاں خرچ کیا؟ اور 5واں سوال، علم بھی کون سا؟ علم بھی بے شمار ہے نا، ٹیکنالوجی کا علم ہے، 8 سال لگتے ہیں، 8 سال 10 سال پتہ نہیں کتنے علوم، لاکھوں روپے لگا کر ایک ڈگری ملتی ہے ڈینٹسٹ کو، دانت نکالنے کا ڈاکٹر جو ہے اس کو کتنے سال لگاتے ہیں؟ 50 لاکھ نہیں، مطلب انٹر سے اگر لگائیں، میٹرک سے لگائیں، میٹرک انٹر 4 سال، یہ 4 سال 5 سال وہ، اور لاکھوں روپے فیس، ایم بی بی ایس بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، لائر بن رہا ہے، کیا کہ پروفیسر بن رہے ہیں، پی ایچ ڈی پیسے بھی لگا رہے ہیں، صلاحیت ہے پیسہ کمانے۔ لیکن خود غور کیجئے ذرا، اگر یہ ساری صلاحیتیں لگ رہی ہیں اور دین حاصل نہیں ہو رہا، دینداری نہیں آ رہی، اللہ للہیت نہیں آ رہی، تو یہ تعلیم کس بات کی؟ یہی نے سلیقہ سیکھا کہ پیسہ کیسے کمانا۔ تو بہرحال اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ الیوم لا تجزون الا ما کنتم، فرمایا فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، آج کے دن تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم بدلے میں وہی کچھ دیے جاؤ گے جو تم عمل کر کے لائے۔ یہ ہیں وہ 5 سوالات جس کی تیاری ہم سب نے کرنی ہے۔ اب آخری آیات سن لیجئے، ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، نتیجہ کیا ہوگا؟ جو اصحاب الجنت ہوں گے وہ اس دن شغل میں ہوں گے اور میووں میں ہوں گے، وہ بہترین قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی پاکیزہ بیویاں تختوں پر ہوں گے، آرام سے سکون سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ۔ لہم فیہا فاکہۃ و لہم ما یدعون، ان کے لیے ہر طرح کا میوہ ہوگا، اور فاکہہ عام طور پر کس میوے کو کہتے ہیں؟ خشک میوے ہوتے ہیں، میوے تو میوے ہوتے ہیں نا، خشک میوے جو ایک خاص قسم کے جس میں ٹیسٹ ہوگا، لذت ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَدَّعُونَ، اور وہاں پر ان کے لیے ہر وہ شے ہوگی جو مانگیں گے۔ تمہیں اگر فرشتے آ کر کہیں مانگو، کیا مانگو، کیا مانگو گے؟
لیکن ہر انسان کا ایج گروپ مختلف ہے. 10 سال والا کچھ اور مانگ رہا ہوگا, 20 سال والا کچھ اور مانگ رہا ہے, ابھی بھی مختلف ہے ہی نہیں. شاہد بھائی سے کہا جائے مانگے کیا مانگتے ہیں, ایک 10 سال میں اور 50 سال میں فرق ہے. تو یہ مینٹلٹی جو ہوتی ہے نا انسان کی, یہ انسان کی ایج گروپ کے ساتھ اور میچیورٹی کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک 3 4 سال 5 سال کا بچہ اس کو بولو مانگو کیا مانگتے ہو, تو کہ مجھے بہترین پینسل لا کے دو. ڈاکٹر صاحب نے سنایا تھا آپ کا ایک مرتبہ, ایک صاحب امریکہ جا رہے تھے تو بچوں سے پوچھنے لگے کیا لاؤں کیا لاؤں کیا لاؤں. چھوٹی سی معصوم سی بچی تھی, اس نے کہنے بابا میرے لیے پینسل لے کے آئیے. اس کو پینسل نہیں ملتی. دوبارہ اللہ سے دعا بھی کرتے رہے, اللہ پاک ہمیں ہر وہ شے جو مانگے, مراد یہ کہ بہترین شے جو مانگے اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. سب سے بڑی نعمت سلام قولا من رب رحیم, سلامتی کی دعا ہوگی رب رحیم کی طرف سے, اللہ پاک یہ ہمیں عطا فرماتے ہیں. اذان سن لیجیے.